عزیزان کرامی، ایک سوال یہ بھی بڑا عام ہو رہا ہے اور بہت ہی زیادہ اس سوال کو اٹھا کر شور مچایا جا رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیوں ہیں؟ بہت سارے لوگ، حالانکہ بہت سی کتابوں میں یہ مسئلہ واضح ہے اور روز روشن کی طرح واضح ہے، ایک دو کتابیں نہیں، تاریخ کی کتنی کتابیں ایسی ملتی ہیں اور معتبر کتابیں جو اہل سنت کے ہاں بھی ہیں اور اہل تشیع کے بھی ہاں ہیں، ان سب کتابوں میں یہ مسئلہ واضح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ حضرت علی کی جو صاحبزادی حضرت ام کلثوم ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہے، اور یہ عقد خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضامندی کے ساتھ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ جب اتنی کتابوں سے یہ حوالہ ملتا ہے تو اس کا نام ماننے کی تو کوئی وجہ نہیں بنتی۔ نام ماننا صرف ایک ضد کی بنیاد پر ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بغض کی وجہ سے ہے، ورنہ نام ماننے کی کوئی صورت اور بنتی نہیں۔ اس ویڈیو کے اندر میں 3 حوالے اہل سنت کی معتبر کتابوں سے دوں گا اور 10 حوالے اہل تشیع کی کتابوں سے دوں گا، اسی بات پر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ پہلے اہل سنت کی کتابوں سے حوالے، اہل سنت کی ایک معتبر کتاب ہے فتح الباری، علامہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے۔ اس کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ چادریں آئیں، آپ نے وہ چادریں لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیں، ایک چادر بچ گئی تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نواسی رسول یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو حضرت ام کلثوم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی، آپ یہ چادر ان کو دے دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر کہ ام سلیت جو صحابیہ عورت ہیں، یہ زیادہ حق تک رکھتی ہیں حضرت ام کلثوم سے، یہ اس وجہ سے نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت کے ساتھ کوئی بغض تھا، بلکہ اس وجہ سے کہ ام کلثوم تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، اور وہ جو صحابیہ تھی وہ صحابیہ وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئی، اور پھر انہوں نے بڑی خدمت کی، ہر جنگ کے موقع پر صحابہ کرام کو پانی پلاتی تھی، تو ان کی یہ خدمت کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وہ چادر انہی کو دے دی۔ پوری گفتگو سے حاصل یہ بنتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں حضرت ام کلثوم جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں وہ عقد میں تھیں۔ اور اسی طرح ایک کتاب المرتضی ہے، اس المرتضی کتاب کے اندر بھی یہی بات بڑے واضح طریقے سے بیان کی گئی کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی مشاجرت نہیں تھی، اور یہ ثابت کرنے کے لیے مصنف نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ کوئی ان کے درمیان اختلاف ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح میں کیوں دیتے، حالانکہ وہ بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حضرت بی بی فاطمہ کے بطن سے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں۔ اور اسی طرح اہل سنت کی کتاب الخلفاء الراشدون ہے، اس کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک رومی بادشاہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صلح نامہ بھیجا اور ایک سفیر بھیجا۔ جب وہ سفیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی واپسی پر یہ صلح قبول کرتے ہوئے ایک اپنا قاصد ریلچی جو ہے نا وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھیج دیا، اور جب وہ جانے لگا تو حضرت ام کلثوم نے کچھ تحائف تیار کر کے اس کو دے دیے، وہ جا کر اس بادشاہ رومی بادشاہ کو یہ دے دے۔ جب رومی بادشاہ کے پاس یہ تحائف پہنچے تو ان کے گھر والے جو تھے انہوں نے بھی کچھ تحائف اکٹھے کیے، تحائف کرنے کے بعد انہوں نے واپس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ تحائف بھیجے حضرت بی بی ام کلثوم کے لیے۔ اب یہ تو معاملہ ہو گیا، لیکن مسئلہ یہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جوان، چونکہ وہ یہ سمجھتے تھے، عہدیدار تھے اور منصب کو منصب سمجھتے ہوئے شریعت کا حق رکھتے تھے، جب بادشاہ کے پاس تحفے آئے اور یہ تحائف اتنے قیمتی تھے تو مشورہ یہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیگر صحابہ سے کہ کیا یہ تحائف وہ اپنی بیوی کو دے جو ام کلثوم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، یا ان کو بیت المال میں جمع کرے۔ تو بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ اس مال کو وہ جو تحائف تھے قیمتی ان کو بیت المال میں جمع کرایا گیا، کچھ عطیہ اپنی طرف سے حضرت عمر نے اپنی بیوی کو یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو یہ دے دیا۔
اور یہ پورا واقعہ جو ہے نا اس نام کے ساتھ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کلثوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھی، یہ معاملہ پورا اسی طرح ہوا۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شادی جو کلثوم کے ساتھ ہوئی۔ اور اب اسی طریقے سے میں آپ کے سامنے 10 حوالے ایسے نقل کرتا ہوں جو اہل تشیع کے معتبر کتابوں سے ہیں، اور ان سب کتابوں سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضامندی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضامندی کے ساتھ ہی آئی۔ اور ان میں پہلا حوالہ جو ہے علامہ باقر مجلسی کی کتاب بہار الانوار، اس کتاب کے 525 نمبر صفحے پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت کلثوم کے ساتھ نکاح ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اور اسی طرح یہی بات مسالک الافہام کے اندر بھی نقل کی گئی ہے، صفحہ نمبر 409 اور جلد 7۔ اور اسی طرح یہی بات منتہی الاعمال کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 217 پر بھی ہے۔ اور یہی بات مناقب آل ابی طالب صفحہ نمبر 349 پر جلد نمبر 3 ہے، اس کے اندر بھی یہی بات بڑے واضح طریقے سے لکھی گئی ہے۔ اور مجالس المؤمنین صفحہ نمبر 204، اس پر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح اہل تشیع کی کتاب معتبر کتاب المبسوط، اس کے صفحہ نمبر 272 جلد 4، اس کے اندر بھی یہی بات لکھی گئی ہے۔ وہاں یہ بھی وضاحت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب نکاح ہوا تو 40,000 درہم جو تھے یہ حق مار نکاح کا مقرر کیے گئے۔ اور اسی طرح مجالس المؤمنین جلد 1 اور صفحہ نمبر 491، اس کے اندر یہ بات بڑی واضح طریقے سے بیان کی گئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کیا، لیکن ساتھ یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو نکاح ہوا نا، یہ نکاح اس وجہ سے ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کو کامل الایمان سمجھتے تھے، اسی وجہ سے اپنی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نکاح میں دی۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ فروع الکافی کے اندر بھی یہی ہے، صفحہ نمبر جلد 6 اور صفحہ نمبر 75 میں، کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کیا گیا کہ کیا جب کسی عورت کا خامد فوت ہو جائے تو اس کی عدت کہاں ہے، وہ عدت اپنی کہاں گزارے گی، اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی یا اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے گی؟ تو حضرت امام جعفر صادق نے کہا کہ وہ عورت جس جگہ پر چاہے اپنی عدت گزار سکتی ہے، اور دلیل کے طور پر یہ واقعہ بیان کیا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات ہو گئی تو ان کی وفات ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اپنی بیٹی کلثوم کو اپنے گھر میں لے کر آئے اور انہوں نے عدت اپنے گھر میں آ کر گزاری۔ یہ حضرت امام جعفر صادق کی بات ہے جو ایک مضبوط کتاب فروع الکافی کے اندر درج ہے۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح حضرت کلثوم کے ساتھ ہوا تھا۔ اور یہی بات الاستبصار ایک کتاب ہے جلد 3 اور صفحہ نمبر 430، اس کے اندر بھی امام جعفر صادق کی یہی بات عدت والی اور یہی حدیث بیان کی گئی ہے۔ اور ایک کتاب تہذیب الاحکام، اس کی جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 343، اس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادی حضرت کلثوم کی جب وفات ہوتی ہے تو ماں بیٹے کی وفات ہوتی ہے، یعنی حضرت کلثوم کی اور حضرت زید بن عمر دونوں کی، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی کلثوم، دونوں کی وفات ایک ہی ٹائم میں ایک ہی وقت میں وفات ہوئی۔ اور یہ تہذیب الاحکام کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے، دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نکاح بھی ہوا، شادی بھی ہوئی، اور ان کا ایک بیٹا بھی ہوا جس کا نام زید تھا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بیٹا تھا۔ تو یہ 10 حوالے ہیں، ان 10 حوالوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عمر حضرت علی کے داماد ہیں۔